بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ عجیب مزاج ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری سوالات کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی، اس چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ اپنا احتساب کریں، اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں، اپنے حقوق و فرائض کو پہچانیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ البتہ خارجی مسائل کے اندر اور ان کی حکمتیں معلوم کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں اور انہیں اس چیز کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ذہنیت غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن لوگوں کا ذہنی ڈھانچہ اس قسم کا بن جائے وہ کبھی بھی حق کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ، ایک مفتی صاحب، جنہوں نے ایک ادارے کے اندر 30 سال فتویٰ دیتے ہوئے گزار دیے، وہ فرماتے ہیں کہ اس 30 سال کے عرصے کے اندر میرے پاس جتنے بھی فتوے آتے رہے وہ زیادہ تر دوسروں کے بارے میں تھے۔ لوگوں نے دوسروں کے بارے میں سوالات مجھ سے پوچھے تھے، اپنے بارے میں بہت کم ہم سے کسی نے سوال کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سوال اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ فلاں کی جائیداد میں میرا کتنا حصہ بنتا ہے، فلاں شخص جو ایسا اور ایسا ہے اس کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں، فلاں شخص نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، کیا میں اس کی فلاں چیز پہ قبضہ کر لوں۔ اس قسم کے سوالات تو بہت آتے رہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی اپنی شرعی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ اپنے حقوق و فرائض کس طرح ادا کرے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، وہ اختلافات اور جھگڑوں کے موقع پر کیسا سلوک اختیار کرے، جس شخص کو وہ ستا رہا ہے کیا اس کو ستانا جائز ہے، جس کا پیسہ اس نے دبا رکھا ہے کیا اس کا پیسہ دبانا جائز ہے، جس کو وہ بے عزت کر رہا ہے کیا اس کو بے عزت کرنا جائز ہے، اور جس کی زمین اس نے دبا رکھی ہے کیا اس کی زمین کو غصب کرنا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات جو اپنی ذات کے بارے میں ہوں، جو اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں ہو، ایسے سوالات مجھ سے کسی نے نہیں پوچھے۔ حضرات محترم، آدمی دوسروں میں گم رہتا ہے حالانکہ اس کو اپنے آپ میں گم ہونا چاہیے۔ آدمی خارجی مسائل میں جیتا ہے حالانکہ اس کو اپنے اندرونی مسائل میں جینا چاہیے۔ وہ دوسروں کے دین و ایمان کو ناپتا ہے حالانکہ انسان کو اپنے دین و ایمان کو ناپنا چاہیے۔ باہر دوڑنے والے برے جانوروں کی خبر تو ہر ایک کو ہوتی ہے، مگر اپنے دل و دماغ میں بغض کی صورت میں، انتقام کی صورت میں، حسد کی صورت میں جو برے جانور بسیرا کیے ہوئے ہیں ان کی خبر کسی کو نہیں۔ عبادت گاہ کے باہر کا تماشا تو ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے، مگر عبادت گاہ کے اندر ہونے والا تماشا وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے باز رہیں۔